الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العلی العظیم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رشد و ہدایت کے پیکر اور نگاہ فراست کے مالک تھی۔ انہوں نے فیضان رسالت سے تربیت پائی تھی، حضور پر وحی اترنے کی کیفیت کو دیکھا تھا، رموز قرآن کے محرم اور اسرار وحی سے واقف تھے۔ اسی وجہ سے افراد صحابہ تعداد انبیاء کے مطابق اور ان کے اوصاف کے مظہر تھے۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا، میرے تمام صحابہ آسمان ہدایت کے تارے ہیں، تم نے ان میں سے جس کو بھی مقتدا بنا لیا ہدایت پالو گے۔ سارے صحابہ ہی رسول اللہ کا اسوہ اور نبوت کی تعبیر تھی، مگر جس کو نوید فراست ملی، جس نے موافقت وحی کا مرتبہ پایا، جس کی زبان الہام و تحدیث کا مرکز بنی، اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے۔ حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا، پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ ایک اور مرتبہ فرمایا، تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو نبی تو نہ تھے مگر صاحب کلام تھے، اس امت میں اگر کوئی ایسا ہے تو وہ عمر ہے۔ محدث کسے کہا جاتا ہے، اس کے مطابق مختلف اقوال اس میں، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ملہم بالثواب تو محدث کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس امت میں محدث ہے یا نہیں؟ جمہور کی رائے یہی ہے کہ ہے، اور یقیناً ہے، کیونکہ جب امم سابقہ میں محدث ہوتی تھی تو خیر امم میں محدث کیوں نہ ہوگا۔ پچھلی امتوں میں کسی ایک رسول کی شریعت کی تفہیم کے لیے تسلسل اور تواتر کے ساتھ انبیاء آتے رہتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کر دی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی جگہ محدث مقرر کر دیا۔ بس تمام اولیاء محدثین محدث ہیں، لیکن اس گروہ کے سرخیل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جنہوں نے نطق رسالت سے محدث کا لقب پایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی موافقت رائے کے مطابق آیت طیبہ کا نزول ہوا۔ خود فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب کی 3 امور میں موافقت کی۔ علامہ عسقلانی کہتے ہیں 3 میں حصر کی وجہ ان کی شہرت ہے، ورنہ موافقت کی تعداد 15 ہے۔ کسی نے 17 کہا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا عدد 20 سے زیادہ تک پہنچا دیا۔ میں سے ایک یہ بھی ہے، ایک مرتبہ مقام ابراہیم کو دیکھ کر فاروق اعظم نے کہا، حضور ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ احکام حجاب سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا کہ آپ کے ازواج مطہرات کے سامنے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، آپ ازواج کو پردہ کا حکم دیں۔ تو یہ آیت طیبہ نازل ہو گئی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم ازواج نبی سے کوئی چیز مانگو تو پردہ کی اوٹ سے مانگو۔ اسیران بدر کے بارے میں بعض لوگوں نے فدیہ کی رائے دی تھی، اس کے مقابلہ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے قتل کی تھی، اور اس وقت رائے عمر پر تنزیل ہو گئی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیہا اخذتم عذاب عظیم۔ اگر تقدیر الہی میں پہلے سے مقرر نہ ہوتا کہ اجتہادی خطا میں مواخذہ نہیں ہوتا تو فدیہ لینے پر تمہیں عذاب عظیم ہوتا۔
اللہ اکبر۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے تو وہاں جوئے اور شراب کا دور عام تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، حضور ہمیں جوئے اور شراب کے بارے میں ہدایت دی، کیونکہ یہ مال اور عقل کو ضائع کرنے والی چیزیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ یہ آپ سے شراب اور جوئے کا حال پوچھتے ہیں، محبوب کہیے ان میں بڑا گناہ ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے شراب کی نشہ میں نماز پڑھا دی، قرآن غلط پڑھا۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق اعظم نے حضور سے پھر گزارش کی تو یہ آیت نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بار بار خدا قدوس کی بارگاہ عالیہ میں دعا کرتے رہے، اللہ شراب اور جوئے کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شراب اور جوا بت اور پانسے ناپاک ہیں، شیطانی کاموں سے ان سے بچو۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے کی بہت سی آیت طیبہ اور رائے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی موافق نازل ہوئی۔ ان شواہد سے یہ امر ظاہر ہو گیا کہ حضرت عمر کی زبان وحی و سکینہ کی ترجمانی تھی۔ عمر کی زبان پر جب بھی کوئی کلمہ آیا وہ عین حق و ثواب تھا، ان کی فکر اور رائے وحی کے موافق اور کلام الہی کے مطابق تھی۔ ملی شعار کا تحفظ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی حیات ظاہرہ میں کیا۔ ایک کی تمثیل، اوائل عہد فاروقی تک لوگ الگ الگ تراویح پڑھا کرتے تھے، حضرت عمر نے انہیں ایک امام کی اقتداء میں جمع کر دیا، سب مل کر جماعت سے تراویح پڑھنے لگے اور اس میں ختم قرآن کا اہتمام کر لیا گیا۔ بظاہر یہ صرف اتنی سی بات تھی کہ سیدنا فاروق اعظم نے تراویح کو با جماعت کرا دیا، لیکن حقیقت میں اس میں بہت عظیم اور دوررس فوائد پنہاں تھے۔ اولاً تراویح میں قرآن سنانے کے شوق سے لوگ بکثرت قرآن حفظ کرتے ہیں۔ ایک مسجد میں تراویح ہو تو کئی حافظ شریک ہوتے ہیں، ایک حافظ قرآن سناتا ہے اور بہت سے حافظ قرآن سنتے ہیں۔ تجربہ سے امر ثابت ہے کہ جو حافظ قرآن سنانا یا سننا چھوڑ دے اسے قرآن بھول جاتا ہے۔ آج دنیا میں جو حفاظ قرآن کس قدر کثرت ہے، یہ سب تراویح کی برکت اور فراست عمر کا صدقہ ہے۔ حضرت عمر ہمیشہ امت کی تعمیر اور ملت کے استحکام کے لگن میں رہتے تھے۔ آپ کی فراست نے امت کو ہجری تقویم دی، شراب نوشی پر 80 کوڑے حد مقرر کی، خلیفہ رسول کے لیے کہ لمبے چوڑے اضافی نام کی جگہ امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا، امیر کے لیے بیت المال سے وظیفہ کی ابتدا کی، ہجو پر تعزیر مقرر کی، رات کو اٹھ کر احوال رعایا کی تجسس کا عمل جاری کیا، تعدیب کے لیے درہ ایجاد فرمایا، اطراف مملکت میں قضات کا تقرر کیا، مساجد میں قنادیل کی روشنی کا انتظام کیا اور ایسے بہت سے کام کیے۔ حضرت عمر کی قد آور اور تاریخ ساز شخصیت کے سامنے ہر فراز نشی معلوم ہوتا ہے۔ فاروق اعظم کی عبقری نظر کا یہ عالم تھا کہ مدینہ میں دوران خطبہ بھی نہاوند کے امیر لشکر کو ہدایت دیتے رہتے تھے۔ دشت و جبل کی وسعتیں نگاہ عمر کے سامنے سمٹ جاتی تھیں، جزیرہ عرب سے لے کر ساحل مکران تک تمام حکام ان کے رعب سے سہمے ہوئے رہتے تھے۔ حضرت عمر کی فہم و فراست اور عقابی نظر سے نے اس امت کو بہت کچھ دیا۔ عہد عمر کے تہذیب، قانون، معاشیت، عوام کی خوشحالی اور فتوحات کی وسعت دیکھ کر بھی اختیار کہنا پڑتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ایک اور عمر مل جاتا تو آج دنیا میں اسلام کے سوا اور کوئی مذہب نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ امام بریلوی پکار اٹھے، وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست و حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ 63 سال کی عمر میں وفات پائی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خود بارگاہ مولا میں دعا کیا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، یعنی اے الہ العالمین مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، اپنے رسول کے شہر میں مجھے موت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ دعا قبول فرمائی اور جام شہادت نوش فرمائی۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالی ہم اہل ایمان کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مشن پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔